نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 11۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ فساد ہوتا ہے کسی چیز کا بگڑنا، اور جھگڑے فساد کب ہوتے ہیں؟ جب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یعنی گناہوں کی کثرت ہی فساد کا سبب بنتی ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے بس کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، کفر کا ارتکاب نہ کرو، کافروں سے دوستی نہ کرو، مسلمانوں کے بھید ان کے دشمنوں کو نہ دو، اور کافروں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر جنگ کی آگ نہ سلگاؤ، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ دراصل ہم ہی تو لوگ ہیں جو اصلاح کرنے والے ہیں مسلمان اور کافروں کے درمیان۔ یعنی انہوں نے حقائق کو تبدیل کر کے زمین میں فساد پھیلایا، یعنی ان کا نور بصیرت ہی چھن چکا ہے۔ وہ اپنے گناہوں کو بھی اچھا سمجھتے ہیں، اپنے غلط کاموں کو اچھا سمجھ کر ہی وہ فساد پھیلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں اگلی آیت میں، آیت نمبر 12 میں، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ سن لو، یقیناً وہی تو فساد ڈالنے والے ہیں اور لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ تاکید کر رہے ہیں کہ سن لو، جان لو، خبردار رہو کہ بے شک یہ وہی لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں۔ یعنی ان سے بڑھ کر فساد کرنے والا اور کون ہوگا جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اس کے دین سے لوگوں کو روکا، کیونکہ ان منافقین کی پوری کوشش تھی کہ اسلام مٹ جائے، نیست و نابود ہو جائے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف آیت نمبر 56 میں فرمایا لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے، دھوکے کو، ظلم کو، گناہوں کو، خیانت کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 13۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے لوگ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ سن لو، بے شک وہ خود ہی بے وقوف ہیں اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسے ایمان لائے ہیں لوگ، یہاں پہ الناس سے مراد مخلص مومن، صحابہ اور رسول ہیں، ان جیسا ایمان لاؤ، تو یہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ یعنی کہ منافقین مومنین کو بے وقوف سمجھتے تھے۔ یہاں پر انؤمنو کا جو ہے وہ ایک سوالیہ نہیں بلکہ انکار کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی انہوں نے ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا، اور یہ مومنین کو اس لیے بے وقوف سمجھتے ہیں کہ مومن اپنا تن من دھن اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتا ہے، اور جبکہ منافق اللہ اور اس کے رسول کی بات صرف دنیاوی فائدوں کے لیے کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں اللہ اور رسول کے نام کے ذریعے صرف اور صرف دنیاوی فائدوں کو حاصل کیا جاتا ہے، اور جب انہیں کچھ قربان کرنا پڑتا ہے جیسے صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ، اور نماز پڑھنی پڑتی ہے، جنگ میں حصہ لینا پڑتا ہے، تو ان کو یہ کام جو ہے بہت ہی مشکل نظر آتے ہیں، اور یہ ان کے خیال میں بہت بڑی بے وقوفی تھی، اور اسی لیے یہ سچے مومنوں کو بے وقوف سمجھتے تھے۔ الا انہم هم السفہاء، اور یہاں اللہ تعالیٰ پھر مومنین کو تاکید کر رہے ہیں، خبردار کریں کہ ایسا سمجھنے والے خود ہی کم عقل ہیں۔ منافقین کو دین کی دعوت پسند نہیں آتی، تو یہ اس سے بہت تنگ پڑتے ہیں کہ عارضی فائدے انہیں عقل مندی نظر آتے ہیں اور حقیقی فائدے انہیں بے وقوفی نظر آتے ہیں۔
یعنی یہ دنیا میں اتنے گم ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ دین کی طرف تو انہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ بس یہ خود ہی بیوقوف ہیں اور کم عقل ہیں، مگر یہ لا علم ہے کیونکہ یہ سرکش ہیں۔ ان کے دل میں ایمان والوں کے لیے نفرت بھری ہوئی ہے۔ آیت نمبر 14 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں منافقین کے کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ اہل ایمان سے ان کی ملاقات تو صرف سرسری ہوتی ہے، مگر جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں تو بہت اہتمام کے ساتھ اور خلوت میں ہوتے ہیں۔ یعنی جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں تاکہ مسلم معاشرے کے منافعوں سے مستفید ہو سکیں، اور جب اپنے سرداروں کی مجلسوں میں ہوتے ہیں تو انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم تو آپ لوگوں کے ہی ساتھ ہیں، ہم تو صرف مسلمانوں سے مذاق اڑاتے ہیں، ان کا استہزاء کرتے ہیں، اور یہی ان کی منافقت ہے۔ آج تو وہ بہت خوش ہیں، دراصل یہ کل کے اپنے انجام سے بے خبر ہیں کہ اس منافقت کا انجام کیا ہے۔ ان کا بھیانک انجام حدیث میں کچھ یوں بیان ہوا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدتر اس شخص کو پاؤ گے جو دو رخا ہوگا۔ ان کے پاس آیا تو ان کا سا بن گیا اور ان کے پاس آیا تو ان کا سا بن گیا۔ اور یہ شیاطین سے جو مراد ہیں ان کافروں کے سردار ہیں یا منافقین یا یہود و نصارہ یا کوئی بھی کافر، ان کے سردار مراد کیے گئے ہیں۔ اور شیطان ہر سرکش اور مفسد شخص کو کہتے ہیں، اور منافقین بھی انہی میں شامل ہوتے ہیں، اس لیے یہاں شیاطین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔